کربلا اور اس کی روح پر نظر ڈالیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب کبریا کے لیے جو سب کا مالک، رازق اور خالق ہے، اور جن کی رحمت، مغفرت اور توبہ کے دروازے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. غفور اور رحیم اتنا کہ ہماری نیکیوں اور ہماری اچھائیوں کو پوری دنیا پہ ظاہر کر دیتا ہے، اور ستار و العجوب اتنا کہ ہمارے گناہوں کو پوری دنیا سے چھپا کے رکھتا ہے. تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اہل بیت محمد کے بعظمت، معزز اور کریم خاندان کے لیے جس کائنات کی تخلیق کا موجب بنے. اللہ کی طرف سے انسانوں پر حجت خدا ہے، اور اس بھری کائنات میں خالق اور مخلوق کے درمیان ہمیں آل محمد جیسا اور کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا. دیکھیں اہل سنت کی امام شافعی فرماتے ہیں، اے اہل بیت محمد، آپ کی عظمتوں اور رفتوں کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ جب تک ہم مسلمان اپنی نماز میں آپ پر درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اسی طرح علامہ طارق جمیل فرماتے ہیں، جس خاندان پر درود بھیجا جاتا ہے ان کی بیعت کی جاتی ہے، ان سے بیعت لی نہیں جاتی. دیکھیے 12 اور 14 کا ذکر ہے، ایک اور منٹ کی 12 اور 14 ہیں. نیاز مولا توجہ. برادران اسلام، ہم اپنے آنسوؤں اور زخمی دلوں کے ساتھ فرزند رسول، جگر گوشہ علی و بطول، فرزند ساقی کوثر، راکب گوش نبوت، شہنشاہ عرب و عجم، شافی روز جزا، جوانان جنت کے سردار اور شہیدوں کے سید و سردار حسین ابن علی اور ان کے 72 پیاسے جانثاروں کی شہادت کے موقع پر وارث عزاداری امام زمن کی خدمت اقدس اور عالم اسلام کو اپنے خون جگر کے نذرانہ کے ساتھ ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. ہمارا سلام ہو رسول و بطول کی گود میں پلنے والے حسین ابن علی پر کہ جن کے فولادی علم، استقامت اور حق پرستی نے دین خدا کی لاج رکھ لی، اور جن کی بدولت آج دنیا میں 1 ارب سے زائد مسلمانوں کی زباں پر کلمہ توحید جاری ہے. ہمارا سلام ہو خاندان رسالت ان عظیم افراد پر کہ جنہوں نے نصرت امام ہر طرح کے مصائب و علام کر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے مقدس لہو سے شجر اسلام کی آبیاری کی. ہمارا سلام ہو انصاران حسین ابن علی پر جو حق پرستی میں بے مثل و بے مثال تھے، وفا میں لاسانی تھے، اور شب عاشور چراغ گل ہونے کے باوجود کسی نے بھی فرزند زہرا کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہمارا سلام ہو ان بے گور و کفن لاشوں پر کہ جن کی غبار آلود ہواؤں نے پردہ داری کی. ہمارا سلام ہو آقا و مولا حسین کے قوت بازو عباس علمدار پر کہ جن کا نام زبان پر آتے ہی جذبہ وفا انسانی جسم میں یقین محکم کی طرح جاتا ہے. کبھی آپ نے فیل کیا اپنی ان گناہگار باڈی سے جب کہتے ہیں عباس علمدار، تمہارے جسم میں ایک ایسی سنسناہٹ سی آتی ہے کہ عباس علمدار کی وفا کا اثر ہے. ہمارا سلام ہو، ہمارا سلام ہو ان مخدرات عصمت پر، الحافظ والحفیظ کی صدائیں دینے والی ان مخدرات عصمت پر کہ جنہیں نانا کے دین کی بقا کے لیے شرابی کے درباروں اور بازاروں میں پھرایا گیا. ہمارا خصوصی سلام ہو علی کی شیر دل شہزادی، ثانی زہرا، وقت کوف و شام، شریکت الحسین، ام المصائب، عالم غیر مولمہ، سیدہ طہرہ نواسی رسول اللہ زینب کبریٰ پر کہ جن کی نصرت کے بغیر کار حسین جو در اصل کار خدا تھا نہ تمام رہ جاتا اگر یہ شہزادی اپنے
اپنے فصیح و بلی خطبات میں واقع کربلا کے مظالم اور مزمرات سے دنیا کو روشناس نہ کراتی تو شہید انسانیت حسین ابن علی کا پیغام ہدایت ہم تک نہ پہنچتا. اسی لیے ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں احمد کے نواسے کا جو پیغام نہ ہوتا, اسلام کا دنیا میں کہیں نام نہ ہوتا, قربانی شبیر پہ ملتی نہ گواہی, مقتل میں جو اصغر کا لوام نہ ہوتا, امت جو محمد کے گھرانے سے نہ پھرتی, اسلام کی تاریخ پہ یہ الزام نہ ہوتا, شبیر اگر نیزے پہ قرآن نہ پڑھتے کونین میں اللہ کا پیغام نہ ہوتا. زینب کے خطبوں نے ہلائے ہیں کلیجے, تو قید نہ ہوتی تو کوئی کام نہ ہوتا, سر پیٹ کے بازاروں میں روتے نہ آزادہ, زینب کا کھلا سر جو سریعام نہ ہوتا. پہچان رسالت کی اگر کرتے مسلمان, زینب کے نصیبوں میں سفر شام نہ ہوتا, سفر شام نہ ہوتا. درود پڑھیے محمد و آل محمد کا. تجدید عہد کا دن ہے آج, یہ کربلا کے راہی حسینی نظرات کے علم کرے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. عزیزان گرامی, روز عاشور حسین ابن علی نے فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا, اے میرے باپ کی تلوار پہ مال غنیمت پڑنے والوں, یہ کربلا آج نہیں بنی, یہ کربلا کئی دفعہ بنی. اس کربلا کو میں نے نانا کی گود, ماں کی آغوش, بابا کے پہلو اور بھائی کی ہمراہی میں بنتے دیکھتا رہا. یہ کربلا کئی دفعہ بنی مگر ہم آل محمد اسے 61 ہجری تک ٹالتے رہے. عزیزان گرامی, کربلا کی معرفت اور شناخت بے حد ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا مدینہ سے خروج کے وقت اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ سے یہ فرمایا کہ میں کسی جنگ و جدل کے لیے نہیں, کسی حکومت کے لیے نہیں اور کسی فساد کے لیے نہیں, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں, امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں, نئی انل ملک کے لیے نکلا ہوں. اور روز عاشور جو حسین ابن علی نے فوج اشقیاء سے جو خطبہ دیا وہ صرف اور صرف اہتمام حجت کے لیے تھا کہ کل یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تو حسین کو پہچان ہی نہ سکے. ہمیں تو بتایا گیا کہ حسین باغی تھا. حسین ابن علی نے فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں میرا حسب نسب یاد کرو, کیا میں کون ہوں, کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں, کیا حضرت امیر حمزہ میرے باپ کے چچا نہ تھے, کہ حضرت جعفر طیار میرے چچا نہ تھے, کیا تم نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جنہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کی فاطمہ زہرا خواتین جنت کی سردار ہے, کیا تمہیں تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ یقین نہ آئے تو جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو, انس بن مالک سے پوچھو, ابو سعید حضری سے پوچھو. امام نے فرمایا کہ یزید نے اپنے حرام مال سے فقط تھوڑا سا حصہ تمہیں دیا تاکہ تم ذلت کی زندگی بسر کر سکو. امام فرماتے ہیں ذلت کی زندگی بسر کرنے والوں, انبیاء کا تمسخر اڑانے والوں, انبیاء کی عزت و نبوت کو پارا پارا کرنے والوں, قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں, تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس ظالم جابر اور فاسق کی بیعت کر لوں گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. مجھ جیسا اس جیسے کی قیامت تک بیعت نہیں کر سکتا. ایک اور بات, جو لوگ کوفہ کے بے وفاؤں کی بار بار تذکرہ و ذکر کرتے ہیں, ہم بھی کوفہ والوں پہ لعنت کرتے ہیں, مگر دیکھیں امیر المومنین صاحب ناج البلاغہ کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین ہے وہ جھوٹ جس میں سچ کی آمیزش ہو. دیکھیں جب حسین مدینہ سے خروج فرما رہے تھے اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں اصحاب رسول مدینہ میں تھے. کیا وہ اصحاب حسین کی عظمت کا ادراک نہیں رکھتے تھے؟ کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں بارہا اپنی ہر موقع ہر موڑ پر یہی تو فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت. انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ یزید کی حکومت کا ڈر تھا, اپنی جان اور مال کا خوف تھا, لالچ تھی, انہوں نے حسین کا ساتھ نہ دیا. کیا ان کی جان مال عزت سب کچھ بچ گیا؟ نہیں. دیکھیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہرہ ہوا. یزید ابن معاویہ نے مدینہ اور مکہ پر چڑھائی کی, خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگائی, مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے, اصحاب رسول کا قتل عام کیا, ان کی خواتین کے ساتھ عصمت دری کی, سینکڑوں کی تعداد میں اصحاب
دنیا سے چلے گئے. کیا تاریخ کسی اس اصحاب کو جانتی ہے جو مدینہ میں واقع حرہ میں قتل ہو گئے؟ نہیں. تاریخ 61 ہجری میں حسین ابن علی کے پیاسے لبوں سے جاری ہونے والا استغاثہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا تو سن رہی ہے. اس ریگستان میں 6 ماہ کے شیخر اصغر کو تو ہر کوئی جانتا ہے. 14 سالہ نوخیز قاسم کو تو جانتا ہے. 18 سالہ ہم شکل پیغمبر اکبر جیسے جوان کو تو لوگ جانتا ہے. نہر فرات بہتے دریا کے کنارے کٹے ہوئے بازوؤں والا باس علمدار کو تو لوگ جانتا ہے. دیکھیے ایک اور بات میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ یہ جو حسینی کارواں ہے یہ دن بدن بڑھ رہا ہے. ہم اپنے پیاروں کی موتوں کو بھول جاتے ہیں, ہم جوان بھائیوں کو بھول جاتے ہیں, ہم اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں. مگر کیا تڑپ ہے کہ دن بدن یہ حسین, دیکھیے 1400 سال گزر بہت بڑا عرصہ ہے. اس لیے کہ ہمیں ہجری میں حسین ابن علی کے پیاسے لبوں سے جاری ہونے والا وہ استغاثہ حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں. ہمیں خیام حسینی میں لگنے والی آگ کا دھواں دکھائی دے رہا ہے. ہمیں معصوم سکینہ کے رخساروں پر لگنے والے تماچوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. ہمیں شام غریبہ میں الحافظ والحفیظ کی صدائیں دینے والی ان مخدرات عصمت کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. ہمیں باقر و سجاد کے گلے میں طوق اور ہاتھوں میں پہنائے گئے زنجیروں کی چھنکار سنائی دے رہی ہے. اور یہ جو علم ہے نا, یہ جو علم ہم اپنے جلوس کے سامنے ہمیشہ جیتنے والے ہی علم بلند کرتے ہیں نا. دیکھیے جھکانا چاہتا جس سر کو شام والوں نے, جھکانا چاہتا جس سر کو شام والوں نے, شکست دیکھیے خود اسی سر کو اٹھا کے چلے. یہ علم اسلام کا علم ہے, یہ علم حضرت امیر حمزہ کا علم ہے, یہ علم جعفر طیار کا علم ہے, یہ علم فاتح خیبر و سیف ذوالفقار امیر المومنین حیدر کرار کا علم ہے, یہ علم ان پیاسوں کی آس عباس علمدار کا علم ہے. اس علم کو ہم حسینی مہدی برحق تک یہ امانت لے کے جا رہے ہیں. یقیناً یہ دنیا جو ظلم و جور سے بھر چکی ہے, ہر ذی شعور یہ کہتا ہے وہی تو آئے جو اپنی نورانی کرنوں سے عدل سے اس منور فرما دے دنیا کو. یقیناً وہ مہدی برحق ہوگا, وہ دنیا میں ظہور پذیر فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. اور ایک اور بات, جہاں اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے وہاں ہم حسینی اپنے مہدی برحق سے التجا بھی کرتے ہیں, کیونکہ در زارا سے ہونے والا واقعہ کربلا اور 11 امام حسن عسکری تک جتنے بھی مظالم ہوئے ہم امام سے طلب کرتے ہیں کہ یہی آرزو ہے, یہی جستجو ہے, تیری سروری کے مناظر تو دیکھیں, کی ہیں ستم جن آلے نبی پہ تیرے روبرو ان کو حاضر تو دیکھیں. درود پڑھیے محمد آل. آیت اللہ آخری جملہ آیت اللہ عارف آیت اللہ سید عقیل الغربی فرما رہے تھے. دیکھیں ہم باب العلم کو ماننے والے ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں صحب ناج و بلاغہ کو ماننے والے ہیں تو علماء سے محبت کیجئے, علماء سے محبت. یہ ماما یہ ابا یہ کبا میں خدا کا لباس ہے. تو آیت اللہ عثمان عقیل الغربی فرما رہے تھے آخری جملہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین صابر اور علی شجاع, یقیناً علی فاتح خیبر و سیف ذوالفقار ہے, علی تو فاتح اسلام ہے. اور مجھے علی کی 1970 رشید ترابی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ مت پوچھئے ہے کہاں لا الہ الا اللہ, مت پوچھئے ہے کہاں لا الہ الا اللہ, جہاں حسین وہاں ہے لا الہ الا اللہ. علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی, پڑھا تھا کس نے کہاں لا الہ الا اللہ. فرما رہے تھے یقیناً حسین صابر تھے, مگر میں سمجھتا ہوں حسین سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہے. آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج دنیا حسین اور کربلا کے نام سے ڈرتی ہے. ویسے تو دیکھیے پچھلے دنوں دنیا کے سب سے ظالم جابر جدید وقت امریکہ اور اسرائیل نے جو بربریت کی, پہلے فلسطینیوں کو شہید کیا, اس کے بعد ہمارے اسلامی بھائی ایران پر حملہ کیا, تو رہبر معظم کے مقدس لہو سے آج بھی آواز آ رہی ہے ہم حسین کے ماننے والے ہیں, ہم کربلا کے راہی ہیں. ہمارے سر ظالم کے سامنے کٹ تو سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے. آج بھی مسلم نام نہاد مسلم حکمران جنہوں نے اتنا میں
سمجھ تصرف کیا کہ جن ہمارے لوگوں کے نام کے ساتھ حسن اور حسین تھا ان کو اپنے ملکوں سے نکال دیا. یہی تو خوف ہے, یہی تو خوف ہے حسین ابن علی کا. شہید مطہری فرماتے ہیں حسین اور کربلا تو ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے حریت کی شمع مسلمانوں کی صدیوں کی سیاہ تاریخ میں چلا رکھی ہے. آخری جملہ, چونکہ ہم اس سارے جلوس کے ایک ادنا سے ورکر ہیں, دیکھیے میں ہر دفعہ کہتا ہوں آج جمعہ ہے, مین بازار میں ہم نے نماز باجماعت پڑھنی ہے. دیکھیے جتنی بھی شبیہیں ہیں نا حسین ابن علی کی, یہ علم, یہ تازیہ, یہ ذوالجلال, یہ حسین کے شعر اللہ ہیں, حسین کی شبیہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں حسین کی سب سے آخری شبیہ وہ سجدہ ہے. سجدہ ہے, سجدے میں سر, گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس. ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. جتنے حسینی ہیں, ماتمدار ہیں, دیکھیے اپنی امت میں, اس قوم میں وحدت, دیکھیے عزاداری سید و شدا ہو, ولایت علی ہو, ہم اس کو بکھرنے نہیں دیں گے. ہم وہی اذان دیتے ہیں, ہم وہی اقامت دیتے ہیں, ہم وہی نماز پڑھتے ہیں جو کربلا میں پڑھی جاتی ہے, جو نجف میں پڑھی جاتی ہے, جو کریم اہل بیت معصوم قوم کے حرم میں پڑھی جاتی ہے, جو مشہد امام رضا کے حرم میں پڑھی جاتی ہے. ہم بازار کے چوک میں کھڑے ہیں اور مجھے وہ شام کا منظر یاد آ رہا ہے جب علی کی بیٹیاں بازار سے گزری تو عقیدہ بنی ہاشم اپنے بھتیجے سجاد سے کہتی ہیں بازار کے ہر ایک موڑ پہ زینب نے صدا دی, بازار کے ہر ایک موڑ پہ زینب نے صدا دی. سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے, میرا عباس کہاں ہے. عاشور کا ڈھل جانا, صغرا کا بچھڑ جانا, اکبر تیرے سینے میں بچی کا اتر جانا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے, عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا, ہم کو رلائے گا کا حشر لہو اکثر, زہرا تیری کلیوں کا سیلاب بکھر جانا, بکھر جانا. ماتم حسین